اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ہوپفلی کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ اور کل ہم لوگوں نے جنرل محمد نواز شریف کا تیسرا دور حکومت ختم کیا تھا، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جنرل پرویز مشرف نے جو ہے وہ ان کی اسمبلیوں کو ختم کر دیا، اسمبلیاں ختم کر کے تحلیل کر کے ان کی حکومت کو ختم کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ آج ہم پڑھیں گے جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت 1999 سے لے کے 2008۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کر کے پاکستان کے چیف ایگزیکٹو بن گئے تھے، اور 20 جون 2001 کو صدر پاکستان کا انہوں نے عہدہ سنبھال لیا تھا۔ اب آپ کا یہاں پہ کوشچن بنے گا کہ صدر پاکستان کا عہدہ جنرل پرویز مشرف نے کب سنبھالا تھا؟ 20 جون 2001 کس کی ڈیٹ ہے؟ یہ انڈر لائن کر لیں۔ قومی اور صوبائی اسمبلیاں تو آپ کو پتہ ہے پہلے تحلیل کر دی گئی تھی، ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا گیا تھا اور نئی انتظامیہ تشکیل پائی تھی۔ جنرل پرویز مشرف نے سپریم کورٹ سے 3 برس کے لیے حکومت کرنے کی اجازت حاصل کر لی تھی۔ 3 برس کے لیے انہوں نے ملک میں جلد انتخابات کروانے کا وعدہ کر لیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی جو اہم اصلاحات تھیں ان میں صنعتی اصلاحات سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ انہوں نے صنعت کے حوالے سے کیا اصلاحات کی تھی۔ کہ جنرل پرویز مشرف نے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور ملک میں صنعتی ترقی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، جن میں سب سے پہلے صنعتوں کی بحالی اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے علاوہ سرمایہ کاروں کو تحفظ کرنا بھی شامل ہے۔ مشرف دور حکومت میں ملک میں کئی نئی صنعتیں بھی قائم کی گئیں، جن میں موٹر گاڑیوں کی صنعت تھی، موٹر سائیکل کی صنعت، چینی کی صنعت، کیمیکل کی صنعت، بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں، بجلی کا سامان بنانے کی صنعت، سیمنٹ کی صنعت، فولاد سازی کی صنعت۔ یہ ساری صنعتیں جو تھیں یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنائی گئی تھی۔ یہ صنعتوں کے نام آپ نے ایٹ لیسٹ 5 یاد کرنے ہیں یہاں پہ۔ ان صنعتوں کے قیام سے پاکستانی معیشت میں بہتری آئی تھی۔ بجلی کی مسلسل فراہمی کے لیے تھرمل پلانٹس کو گیس اور کوئلے کے پلانٹس میں تبدیل کرنے کے منصوبے بنائے گئے تھے تاکہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ سے بچا جا سکے۔ اس دوران میں جی ڈی پی میں صنعتوں کا حصہ 13% کے لگ بھگ رہا۔ جنرل پرویز مشرف نے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے لیے نجکاری کمیشن قائم کیا تھا۔ اس کمیشن نے بڑی صنعتیں نجکاری کے ذریعے سے نجی شعبے کے حوالے کرنے کے عمل کو فعال بنایا۔ اس طرح تعلیمی ادارے، پی ٹی سی ایل اور مالیاتی اداروں کی جو نجکاری ہے وہ بھی عمل میں لائی گئی۔ ان کوششوں کا مقصد ملکی معاشی ترقی کے عمل کو آگے بڑھانا تھا، یعنی کہ ملک کی ترقی کو تیز کرنا۔ زرعی اصلاحات میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ زراعت کی ترقی کے لیے زراعت میں جدت لائی گئی، یعنی کہ جدید چیزیں اس میں لائی گئیں۔ کسانوں کو خصوصی مراعات دی گئیں، سہولتیں دی گئیں، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کھالوں کو پختہ کیا گیا۔ تعلیمی اصلاحات میں جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا تھا کہ روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے تحت تعلیمی نصاب کو تبدیل کر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ دینی مدارس کے طلباء کو کمپیوٹر سائنس اور دوسرے سائنسی مضامین پڑھانے کا آغاز کیا گیا تھا، یعنی کہ سائنس، کمپیوٹر سائنس اور یہ جو سائنسی مضامین ہیں یہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا۔ صحت سے متعلق آپ کی اصلاحات کیا تھیں کہ شعبہ صحت کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا، لوگوں کو علاج و معالجے کی بہترین سہولتیں دینے کے لیے اقدامات کیے گئے، مریضوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے خصوصی ایمبولینس سروس جو اب ریسکیو 1122 کے نام سے ہے، یہ اس ٹائم میں شروع کی گئی تھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں۔ معاشی اصلاحات میں جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا تھا کہ ان کے دور حکومت میں تمام تر حکمت عملی معاشی ترقی کی سمت رہی۔ جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار سنبھالا تو اس وقت پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے عالمی رد عمل کی وجہ سے معیشت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ 11 ستمبر 2001 کو کیا ہوا تھا کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے، بھارت کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں اور افغانستان میں خانہ جنگی کے باوجود پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر رہی۔ امریکہ میں دہشت گردی کے واقعات کے باعث پاکستان اہمیت اختیار کر گیا۔ مغربی ممالک کی امداد کے باعث پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا اور معاشی ترقی کی رفتار تقریباً 7% رہی۔ مجموعی طور پر اس دور کو معاشی لحاظ سے مستحکم دور کہا جا سکتا ہے۔ یہ معاشی اصلاحات ساری ہوئی تھیں جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں۔ اس کے بعد معاشرتی اصلاحات ہیں۔ معاشرتی اصلاحات کیا کی تھی جنرل پرویز مشرف نے کہ ان کے دور میں روشن خیالی اور اعتدال پسندی جیسی اصطلاحات کا بہت زیادہ چرچا رہا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں آزادانہ پالیسی اختیار کی تھی۔ یہ دور تھا کہ جب ایک جانب افغانستان میں سوویت یونین کے بعد امریکہ کی مداخلت نے حالات خراب کیے تو دوسری طرف ملک میں انتہا پسندی اور شدت پسندی کا زور تھا۔ ملک میں بہت سے نجی ٹیلی ویژن چینل متعارف کروائے گئے، کئی اخبارات اور نئے رسائل کا اجرا کیا گیا۔ ایئر فورس میں پہلی بار فلائنگ فائٹر کی حیثیت سے خواتین کو شامل کیا گیا تھا۔ آرمی میں میڈیکل کور کے علاوہ پہلی بار بحیثیت کیڈٹ اور انجینئر خواتین کی بھرتی کی گئی تھی۔ خواتین کو بطور ٹریفک وارڈن بھرتی کیا گیا تھا۔
ایک خاتون تھی ڈاکٹر شمشاد اختر، ان کو گورنر اسٹیٹ آف پاکستان بنا دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ جو خواتین کے حوالے سے ہوا تھا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ ساری معاشی اصلاحات جو ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوئی تھی۔ مشرف دور حکومت میں خواتین کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں مخصوص کی گئی تھیں۔ خود کفالت اور روزگار اسکیم کے تحت خواتین کو بینکوں سے آسان شرائط پر قرضے دیے گئے تھے۔ یہ جو ہے آج میں نے ٹاپک آپ کو پڑھایا ہے، یہ جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت کا ہاف ٹاپک میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ ہاف ٹاپک ہم جو ہے وہ انشاءاللہ منڈے کو پڑھیں گے۔ یہ ہاف ٹاپک صحیح دھیان سے پڑھنے والا ہے اور اچھا خاصا مطلب تفصیلی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کیا کیا اصلاحات کی گئی ہیں، تو ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، اور یہاں تک ہاف ٹاپک آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔